but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my brain. Oh, it's such a shame, but میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک معاشی مسئلہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مسئلہ ہے شادی بیاہ۔ اس کے اوپر رسومات، غیر معمولی اخراجات اور نکاح جیسے ایک مذہبی فریضے کو انتہائی مشکل بنا دینا، اور اس کے ساتھ جب یہ مسئلہ مشکل ہوا نکاح جیسا، تو پھر کیا معاشرتی برائیوں نے جنم لیا۔ آج ہم ان سب کا احاطہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں اسلامی نقطہ نظر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے۔ یہ ہماری ہندوانہ رسموں، کیونکہ ہم اکٹھے رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، ہندو مسلمان ایک عرصہ دراز تک اکٹھے رہے ہیں، تو ہم نے بہت ساری رسمیں ان سے بارو کر لی ہیں۔ تو اس میں آتا ہے غیر ضروری اخراجات۔ یہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہیں اور لڑکوں والوں کی طرف سے بھی ہیں۔ لڑکی ہے تو اس کے لیے پھر جہیز بنانا، پھر جہیز کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے کہ لڑکی کو گھر سے لے کے سوئی تک دیں، اس کو گھر بھی دیں، گھر کو پورا ڈیکوریٹ بھی کر کے دیں، ساری اس میں سامان ڈالیں۔ آج کل الیکٹرانکس گیجٹس اتنی ہیں، فریج، ٹی وی، وی سی آر، پھر گاڑی، ورنہ موٹر سائیکل۔ تو یہ جو ایک میڈیاکر یا غریب طبقہ ہے، اس کے لیے تو ایک وبال جان ہے کہ وہ یہ کیسے سب کچھ اکٹھا کریں۔ نو ڈاؤٹ یہ جو دولت مند ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن متوسط طبقے کے لیے اور غریب طبقے کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ تو لڑکی والوں کو تیاری کرنی پڑتی ہے، لڑکے والوں کے لیے بھی کم عذاب نہیں ہے۔ گولڈ کا انتظام کرنا، یہ دونوں کا مسئلہ ہے، لڑکے والوں کے لیے بھی لڑکی والوں کے لیے بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ لاکھوں روپے میں پہنچ چکا ہے، ایک تولہ۔ کم سے کم 10 تولے بھی ڈالیں تو لاکھوں کی گیم چلی جاتی ہے۔ تو اب پھر لڑکے کی طرف یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ کتنا زیور ڈال رہا ہے، کتنے کپڑے ڈال رہا ہے۔ کپڑے پھر اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، ایک جو شادی کا عروسی جوڑا ہی ہوتا ہے وہ لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے، 5 لاکھ، 3 لاکھ، 10 لاکھ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ڈیزائنرز کے کپڑے لیتے جائیں، پیسے لوٹاتے جائیں، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں کام بھی نہیں آتی۔ تو جب یہ اتنا مشکل ہو گیا شادی کو، تو اس میں بہت ساری معاشرتی برائیوں نے جنم لے لیا ہے۔ اس میں ایک ایسا تعلق لوگ ڈیولپ کر لیتے ہیں جسے مذہب اسلام میں سختی سے ممانعت ہے، زنا کاری۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کر پا رہے تو پھر اس طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکے لڑکی میں بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اخلاقی گراوٹ کا شکار معاشرہ جو گھٹن ہوتا ہے۔
فرسٹریشن اس طرح حد تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ چھوٹی بچیوں کو اس ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ چند سال کی بچی، 1-2 سال، اب بتاتے ہوئے بھی ہماری روح لرز جاتی ہے کہ ایک معصوم کھلتا ہوا گلاب، اس کے ساتھ درندگی کرتے ہیں نوجوان، کس لیے کہ نکاح کے رستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر بچے بھی محفوظ نہیں، لڑکیاں محفوظ نہیں، لڑکے محفوظ نہیں، بارہا ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اخلاقی گراوٹ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ مردہ لڑکیوں کے ساتھ عباش نوجوانوں نے ان کی قبریں کھود کے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس حد تک معاشرہ پسماندگی کا شکار، گراوٹ، اخلاقی گراوٹ، اس میں چند سال کی بچی سے لے کے بوڑھی عورتیں بھی محفوظ نہیں، پاگل عورتوں کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے، بوڑھیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو ہمیں اس کبھی فعل کی سختی سے اس کو ختم کرنا ہے، سخت سزائیں دینی ہیں، اسلامی سزائیں، کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے اس کو اسلام کے مطابق سزا دے۔ اسلام میں اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اس میں شادی شدہ کے لیے تو سنگسار ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کے اس کو پتھرے مار کے مار دیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے کوڑوں کی سزائیں ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کی ایک بہتر انداز میں ترکیب کرنا ہے، اس لحاظ سے کرنا ہے کہ تشکیل نو کرنا ہے۔ ہم نے اپنی تربیت پہ زور دینا ہے، اسلامی شعار کو اپنانا ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، تبھی ہم اس اخلاقی گراوٹ سے نکل سکیں گے۔ ہم نے نکاح کو آسان کرنا ہے۔ اسلام میں ہے کہ جیسے ہی اولاد بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ دیکھیں آج کل ایک لڑکے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے 22 سے 25 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ پہلے پڑھے گا، پھر وہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد نوکری ڈھونڈے گا، پھر اس کو نوکری ملے گی، پھر وہ جب تک اسٹیبلش نہیں ہوگا تو شادی کے خواب بہت دور رہ جاتے ہیں۔ تو لڑکیوں کے لیے، ان کے لیے جہیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ اس کا ایک حل تو یہی ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں، اگر لڑکا لائق ہے اور فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے اور لڑکی بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، کم از کم BA پاس ہو، تو پھر ان کی شادی کر دیں، ماں باپ ان کو سپورٹ کریں، اور جیسے ہی لڑکے کو جاب ملے یہ انتظار نہ کریں کہ اب وہ گھر بھی بنائے، کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ جب شادی ہو جائے گی تو یہ مرحلہ وائز چلتا رہے گا۔ فی الحال وہ اپنے باپ کے پاس رہ سکتا ہے یا کرائے پہ گھر لے کے رہ سکتا ہے، لیکن اس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں، کیونکہ مسلمان ہیں، ہماری ایک سماجی قیود ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ہمارا فیملی سسٹم ہے۔ یورپین لوگ تو کافی حد تک مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں،
ان میں شادی بیاہ کے بندھن سے وہ آگے نکل چکے ہیں، وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، بلکہ شادیاں ہو ہی نہیں رہی، وہاں کے علیحدہ مسئلے ہیں۔ اور مین چیز یہ ہے کہ اسلام کی روح کے مطابق ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، ان کو ضابطۂ اخلاق سمجھائیں اور سیلف کنٹرول سکھائیں کہ کیسے خود پہ قابو رکھنا ہے۔ اور یہ اسلام سے دوری اس کی ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ ہمارا ایکسپوئر ہے۔ غیر ضروری طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو نوجوانوں کو بہت ساری ایسی سائٹس مل گئی ہیں، ویب سائٹس مل گئی ہیں، پورن موویز وہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا پاتے، اور وہ اس طرح کے کبھی فعلوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان کو اسلامی اشعار سکھائے جائیں اور ان کو مورل ویلیوز سکھائے جائیں۔ اس طرح ہم اس مسئلے پہ کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم جو شادی بیاہ پہ اتنا ایکسپینڈیچر کرتے ہیں وہ ہم سنبھال کے رکھیں، وہی ہم نیولی میرڈ کپل کو گفٹ کر دیں نقدی کی صورت میں، تاکہ اس سے وہ کوئی اپنا روزگار شروع کر سکیں، اپنا بزنس کر سکیں، یا آج کل تو بہت آن لائن بھی ہیں، جابس کر سکتے ہیں، وہ آن لائن کما سکتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو سکلڈ کرنا چاہیے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا روزگار کمانا سیکھیں شروع ہی سے۔ لڑکیوں کو بھی انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ بھی خود مختار ہوں اور گھر چلانے میں شوہر کی مدد کریں۔ تو اس طرح ہم ان معاشرتی برائیوں پر کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ماں باپ جو نا اتنے ہی بچے پیدا کریں جن کی وہ بہتر تربیت کر سکیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ اولاد پیدا کرتے جائیں چھوڑتے جائیں، نہ ان کو آپ تعلیم دے سکیں، نہ ان کو اچھا انسان بنا سکیں، اور وہ اس طرح کے کبھی فعلوں میں مبتلا ہو کر معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اسٹرکٹلی فیملی پلاننگ کو فالو کریں۔ آج کل کا جو دور ہے، اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں تو آپ 2 بچوں سے زیادہ نہ پیدا کریں، اور اگر وہ بیٹے ہو جاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، بیٹیاں 2 ہو جاتی ہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ بیٹوں کے چکر میں بیٹیوں کی لائن لگا لیتے ہیں، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک مربوط پلان گورنمنٹ کی سطح پہ متعارف کرائیں، ہمارے مفتی حضرات بھی اس میں تعاون کریں، کیونکہ وہ بعض دفعہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جتنی بھی اولاد ہو یہ کوئی بات نہیں، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلائیں اور اتنے ہی بچے پیدا کریں جو آپ سنبھال سکیں، اور ان کو بہتر سکلڈ دیں، بہتر گرومنگ کریں، تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس دیں، تاکہ اگر کوئی پوائنٹس مجھ سے رہ گیا ہے تو میں وہ بھی ایڈ کر دوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔